ہم ایک لفظ بولتے ہیں اہل سنت کی تابع داری، اہل سنت والجماعت کی تابع داری، یہ ایک لفظ بولتے ہیں، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کس کو ہے؟ ایک وہ ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں، ہم مومن ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ ایمان پر اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اور قائم رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم مومن ہیں، لیکن یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مومن تھے، اللہ کی ان کے بارے میں گواہی ہے، ہمارے بارے میں اللہ کی کوئی گواہی نہیں ہے، ہمارے بارے میں گواہی ایک دوسرے کی ہماری باہم آپس میں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، یہ مومن ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ رب العرش العظیم نے دی ہے، اس لیے وہ تو مومن ہیں ہی ہیں۔ اسی طرح اہل سنت، میں بھی اہل سنت، آپ بھی اہل سنت، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ اہل سنت، میں اہل سنت، لیکن علماء امت سے، پہلے متقدمین بزرگوں سے، ان سے پوچھیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں کس کو ہے؟ دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت، مراد کیا ہے؟ سنت والے اور جماعت والے، سنت والے اور جماعت والے، جماعت سے مراد اجماع صحابہ، اجماع جس پر ہے، اور سنت سے مراد نبی علیہ السلام کا طریقہ، نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعلی المؤمن اتباع السنت والجماعہ، دیکھیے فرماتے ہیں بنیاد الطالبین میں بدعی فرقوں کے کا تعارف کراتے ہوئے بالآخر فرماتے ہیں فعلی المؤمن اتباع السنت والجماعہ، مومن پر لازم ہے کہ وہ اہل سنت والجماعہ کی تابع داری کریں، ان کی ہمنوائی اختیار کریں، جو راہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ اختیار کریں۔ فعلی المؤمن اتباع السنت والجماعہ فالسنہ ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ والجماعہ، اور جماعت کیا ہے؟ متفق علیہ صحابہ، متفق علیہ صحابہ، وہ عمل جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متفق ہیں، وہ عمل جس پر صحابہ کرام متفق ہیں۔ اہل سنت کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ طریقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں ہر وہ عبادت، ہر وہ نیکی جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ نہ کرو، سمجھے مفہوم؟ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عبادت، جو نیکی، جو اچھا کام حضرات صحابہ کرام نے نہیں کیا، فرماتے ہیں لم یتعبد، انہوں نے نہیں کیا تو پھر اس کی تابعداری نہ کرو، فلا تعبدوها، اس کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اسی کے پیچھے چلو جو طریقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے معروف شارح، تفسیر معروف ہے ان کی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ چوتھی جلد میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، رہ گئے اہل سنت اور جماعت، فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم هُوَ بِدْعَةٌ، اہل سنت والجماعت ہر وہ قول اور ہر وہ فعل، ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے اس کو وہ بدعت سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو فعل اور جو قول صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بدعت سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ خارجی تھے، صحابہ خارجی نہیں تھے، صحابہ نے اس کو کیا کہا؟ بدعتی کہا۔ رافضی تھے، صحابہ نے ان کو بھی بدعتی کہا۔ ناصبی تھے، صحابہ نے ان کو بھی بدعتی کہا۔
مرجیہ تھے صحابہ کے آخری دور میں، صحابہ کرام نے ان کو بھی بدعتی کہا، کیونکہ یہ سارے وہ طریقہ اختیار انہوں نے کیا جو صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ خارجی علیحدہ ہو گئے، رافضی علیحدہ ہو گئے، ناسبی علیحدہ ہو گئے، مرجیہ علیحدہ ہو گئے، صحابہ کرام کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور صحابہ نے ان کو کیا کہا؟ یہ بدعتی ہیں۔ کیوں بدعتی ہیں؟ اس لیے بدعتی ہیں کہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپس میں لڑے بھی ہیں، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں آپس میں لڑے بھی ہیں، لیکن جنازے حضرت دونوں کے حضرت علی نے پڑھائے ہیں۔ بات سمجھے؟ جنازے دونوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائے ہیں۔ اگر وہ منافرت اور وہ دل میں کجی ہوتی تو بتلائیے جو اپنا مخالف ہو کبھی اس کا جنازہ پڑھتے ہو؟ حضرت علی نے امامت کروائی ہے ان کے جنازوں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ دشمنوں نے ہمیں لڑایا ہے اور لڑ بھڑ گئے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں دشمنی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے بارے میں تو سخت ہیں، باہم آپس میں کیا ہے؟ رحیم ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا یہ موقف آپس میں لڑنے کے باوجود وہ کیا ایک دوسرے کو اہل ایمان ہی سمجھتے تھے، لیکن خارجیوں نے کیا کیا کہ یہ جو ایک دوسرے سے لڑے ہیں یہ کافر ہو گئے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ آپس میں لڑنے والے صحابہ نے تو ایک دوسرے کو مومن ہی جانا ہے، لیکن انہوں نے کافر کہنا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ خارجیوں کا ہے۔ یہ طریقہ کن کا ہے؟ رافضیوں کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہی بات فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر وہ فعل، ہر وہ قول لم یثبت عن الصحابہ فہو بدعہ، جو نبی صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ فرماتے ہیں لأنہ لو کان خیرا، اس لیے کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا، اس فعل میں یا اس قول میں کوئی خیر ہوتی، فرماتے ہیں لسبقونا الیہ، تو وہ ہم سے آگے بڑھتے، سب سے پہلے وہ اس کو اختیار کرتے، سب سے پہلے وہ اس کو اپناتے، کیونکہ جو بھی خیر کا معاملہ، بھلائی کا عمل، نیکی کا طریقہ، وہ سب کا سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اختیار کرتے، اس میں پیچھے نہیں رہتے تھے، اس میں وہ صحابہ پیچھے نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ سابقون السابقون آگے بڑھنے والے تھے نیکی میں، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے، وہ پیچھے رہنے والے نہیں۔ اس لیے اگر کسی عمل میں کوئی خیر ہو تو سب سے پہلے اس کا اہتمام کون کرنے والے ہوں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصائل الخير إلا وقد بادروا إليها، اس لیے کہ کوئی ایک عمل بھی ایسا بھلائی کا اور خیر کا نہیں ہے جس کا انہوں نے اہتمام نہ کیا، اس لیے جو طریقہ صحابہ کرام کا نہیں ہے وہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔